आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। हफ्ते का आगाज और हफ्ते के आगाज के साथ ही बहुत सारी ऐसी खबरें जिनके पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो यकीनी तौर पे जो फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उस हवाले से खबर होगी। यकीनी तौर पे एक पाकिस्तान की एक सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बड़ा आम मसला है। साथ साथ सियासत के मैदानों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई मुलाकातें हुई हैं, क्या कोई डील चल रही है, क्या कोई रवाबित बहाल हुए हैं, कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई जेलों में कोई मुलाकातें हुई हैं, ये भी एक बड़ा अहम मौजू होगा जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज भी प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे तो मेरे पास हमारे कैमरामैन आए, हमारे स्टूडियोज के कैमरामैन आए और उन्होंने मुझे अपना बिल दिखाया। ये बिल अगर देखा जाए, एक शख्स एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स जिसकी 35 से 40 हजार रुपए तनख्वाह हो, अगर उस शख्स का बिजली का बिल 20,000 आ जाए तो उसको कैसे अदा कर सकता है। ये बिल मेरे हाथ में मौजूद है। इस बिल को देखते हुए नजर आता है कि इस बिल में इस शख्स का जो बिल है तकरीबन 20,000 रुपए का आ चुका है और ये अपने घर का वाहिद कमाने वाला है। इसके घर में ना ही कोई एसी लगा है, ना कोई बड़े फ्रिज लगे हुए हैं, ना ही कोई डीप फ्रीजर की लाइन लगी हुई है। एक आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स आखिर इसकी अदायगी कैसे कर सकता है। इसी के बिल का अगर मैं जायजा लूं तो बकौल इसके जो पिछला रिकॉर्ड से मुझे नजर दिखाया, ये बिल तकरीबन 90% कम था पिछले साल और ये और ज्यादा कम था, बल्कि 10,000 से भी कम का बिल आता था अगर 2 साल पहले चले जाएं। बिजली के निर्खों में इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ? आखिर आईएमएफ की ईमा पे हुकूमत ने घुटने क्यों टेक दिए? आखिर हुकूमत अगर आईएमएफ के कहे मुताबिक ही हुकूमत चलाना चाहती है तो इस मुल्क में जो जमहूरियत का निजाम है उसको बंद कर दिया जाता है, समेट दिया जाता है और फिर वोटिंग का अमल भी आईएमएफ से करा लिया जाता है ताकि वहां से भी एक क्लैरिटी आ जाए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफी तज्ज़िया निगाह जनाब जहांगीर सईद साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए देखते हैं कि ये जो बिजली के निर्खों में जो एक बहुत रुपया इजाफा कर दिया गया और आवाम के साथ रात की तारीकी में डकैती की गई, इसके ऊपर क्या मामला है? जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जहांगीर साहब, ये एक ऐसा मौजू है मेरे ख्याल से बड़ी खूबसूरती से जी बिल के कागज को छोटा कर देने से बिल छोटे नहीं हो जाया करते। सही है। क्या हुकूमत की बेबसी है, क्या बेहिसी है कि अब तकरीबन इस हुकूमत को 16 माह पहले फिर एक केयर टेकर सेटअप और अब 4-5 माह हो चुके मजीद। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि हुकूमत हम पर हुकूमत तो करती है लेकिन हम में से नहीं है। वो एक अलग तबका है, हुक्मरान तबका है, वो हमेशा मज़े में रहता है, उसकी आमदनी कोई इंतहा नहीं है और वो जो है अब तनख्वाहें भी नहीं लेते क्योंकि वो नहीं ले सकते। यहाँ तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अभी आपने कैमरामैन का बिल देखा और आपने बताया कि 90% का फ़र्क है जी, तो वो क्या आपने इतना बंदोबस्त कर दिया है उसके लिए कि वो 90% को कहीं कवर सके। सिर्फ एक हेड में, जिसे बिजली का हेड कहते हैं, उसके अंदर ये होगा तो दूसरी चीज़ें जो मुतासिर हो रही हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट जब बढ़ते हैं इसके अखराजात तो महंगाई का एक सैलाब आता है। तो ये बेहिस लोग जो है ना, जिससे एक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थे, शायद इनको लोग बुरा लगे या बुरा लगे लेकिन ये हकीकत है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो जो है कुछ बारात के नाम पे आईएमएफ की तर्ज पे वो आई यहाँ और उसने क्या किया कि कुछ कर्जे वर्जे कुछ आसानियाँ दी और कब्जा जमा लिया। कब्जा जमाने के बाद ये मुल्क चला गया। तो ये ईस्ट जहांगीर साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ओवर बिलिंग के मसले को भी हाईलाइट किया, उन्होंने भी इसके हवाले से इजलास तलब किया। आपको लगता है माजी में इस तरह के बहुत से इजलास तलब किए जा चुके हैं, कोई हासिल हुसूल होता है इस तरह के इजलास का? ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि आपने बेस रेट में इतना बड़ा इजाफा कर दिया, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि आखिर ये इजाफा किसकी वजह से, क्या इसका कोई और निबुल बदल भी तो हो सकता था। देखिए, एक बात ये है कि हासिल हुसूल की बात की है आपने, ये लफ्ज़ लिखा है, हुकूमत को हासिल भी हो रहा है और वो वसूल भी कर रही है। ये दोनों अमल उनके लिए तो बड़े कामयाब हैं क्योंकि उन्हें इक़्तिदार मिल चुका है। इतना बड़ा संघासन उन्होंने समझाया और उस पर वो बराजमान है। उन पर इल्ज़ामात भी हैं। कोई कहता है कि 47 के मुंतखब करदा लोग हैं। हमारे नुमाइंदे मानते ही नहीं हैं लोग। और ऐसी सूरत में आप ये देखें कि अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं और जो महंगाई का सैलाब आ रहा है, इसका जवाब क्या इजलासों में होगा? क्या जो है हंगामी इजलासों में होगा? ये जमा खर्च जो कर ज़बानी जमा खर्च में होगा? जी, ये जनाब इस तरह कहा जाता है। बड़े बड़े बादशाह सलामत भी जो है वो अपना दरबार सजा लेते थे अवाम को और उनके मसाइल सुनते थे और वही जुल्म ढाते थे। हम एक चक्की में पिस रहे हैं। हमारी जान, हमारी हल क्या है मुझे बताया ना। अगर बिजली के निर्खों में, मैं भी आप जब हम ये बात करें तो आपने कुछ कंपैरिजन्स भी निकाले थे गुज़श्ता जो हुकूमत थी उसके हवाले से।
یہ اگر ماضی کی حکومتوں نے اگر بجلی اتنی مہنگی نہیں کی، اس حکومت کی ایسی کون سی مجبوری ہے، ایسی کیا تبدیلی آ چکی ہے کہ اب اتنی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا؟ عمران خان کو آپ خوب برا بھلا کہیں، خوب تنقید کریں، اس کو کلپریٹ کریں، اس کے دور میں جو ہے تباہی آئی، بربادی آئی، اگر ایس ٹو کمپیئر دیکھیں اس کی حکومت کے مقابلے میں تو کیا ہوا، 16 روپے فی یونٹ تھا نچلی سطح پر، اور ٹاپ یونٹ کے تحت 24 روپے، اور 24 روپے آج ہے 70 روپے تقریباً، فرق معلوم ہے 44 روپے کا فرق ہے، 44 روپے کا 16 سے، اس کا مطلب ہے یہ ٹرپل ٹائم 3 ٹائم یہ بڑھے، اور یہ کس کے دور میں بڑھے؟ یہ بہت اچھے لوگوں کے جو ہمارے درد سے بلبلا رہے ہیں، اور ہم ان کے دکھ دیے، ہم ان کو دیے ہوئے دکھ سے بلبلا رہے ہیں۔ 200 یونٹ اور 300 یونٹ مفت بجلی کی بات کیا کرتی تھی، جلسوں میں بجلی کی قیمتوں کی کم ہونے کی بات کیا کرتی تھی، وہی حکومت ہے نا بھائی۔ دیکھیں اگر آپ ان کے منشور دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی، ایسا انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہم تو سوئٹزرلینڈ بنانے چلے ہیں، اور یہ کہ اب یہ ہم لینڈ مافیا کے قبضے میں ہیں، اور اس میں کون قابض ہے ہمارے؟ یہ صرف یہی نہیں ہے، لینڈ لارڈز قابض نہیں ہیں، سارے لارڈز قابض ہیں جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہیں گے، اقتدار میں ہیں، اور ان کو کوئی بات نہیں، ان کے دماغ کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ہمدرد ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا دماغ، ان کی جو کیمسٹری ہے وہ یہی ہے کہ اقتدار نہ چھوڑو۔ یہ پہلے نگراں حکومت میں آئے، انہوں نے کچھ کارنامے انجام دیے، اب یہ جو ہے آ کے وزیر داخلہ بن گئے، اب ہم کو یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ میں آپ کے درد کی دوا ڈھونڈوں گا، یہ دوائی اس طرح ہوگی، IMF ادھر بڑھا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر تقریر میں کہا ہے، کس نے نہیں کہا یہ کہ بھائی یہ جو ہم تو عوام پہ، عام آدمی پہ کوئی بوجھ ڈالیں گے نہیں، ادھر کمر ٹوٹ گئی۔ اب آپ نے مثال دی، اب بتاؤ کہاں سے دے گا وہ کیمرامین کیا کرے گا؟ خودکشی کرے گا؟ اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آبادی کم کرنا چاہتے ہیں، ہماری بربادی بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک جانب وزیر داخلہ صاحب اوور بلنگ کے معاملے کے اوپر اجلاس طلب کر رہے ہیں، اجلاس کے آؤٹ کم کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ بھائی وہ کرکٹ میں بھی یہی کر رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں ان سر، کے۔ وہ کھیل اور سیاست میں تفریق ہی نہیں کر پا رہے نا۔ دوسری جانب معذرت کے ساتھ، دوسری جانب ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب، سینیٹر جناب اورنگزیب صاحب، یہ جو آج فیڈریشن پاکستان تشریف لے کے گئے، وہاں پہ یہ مطمئن کر رہے تھے کاروباری حضرات کو، کاروباری برادری کو، کہ آپ ٹیکس دیں، اور ہم نے جو یہ اقدامات کیے وہ آپ کی نفع کے لیے کیے ہیں۔ یہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا، یہ بیسک آپ کی ڈیوٹیز کے بلوں میں اضافہ ہوا، یہ جو ٹیکسز میں اضافہ ہو، یہ پاکستان کے حق میں، یہ آپ کے حق میں، وہ آج قائل کرنے گئے ہیں بزنس کمیونٹی کو کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اسی چیز کے تو وہ منتخب کیے گئے ہیں، اسی چیز کے لیے تو لائے گئے ہیں کہ وہ ہمیں بہلائیں، ہمیں جو ہے ہیپنوٹائز کر دیں، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم سے چھین لیں۔ یہ اس سے ہوگا؟ IMF سے آپ نے غلامی خریدی ہے، اور اپنی جان پہ خریدی، اپنی آبرو کو دے کے آپ نے یہ خریدی ہے غلامی۔ آپ کیا بات آؤٹ کرتے کم ہیں کیا ہے اس کا، یہ بتایا نا کہ جو بجلی کے بل سر بجٹ میں اناؤنس نہیں تھا، جو بیس ریٹ بڑھایا گیا، یہ بجٹ میں اناؤنس نہیں تھا۔ بات یہ دیکھیں، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو آتا ہے، جو سیکنڈری بجٹ آتا ہے جس کو منی بجٹ کہتے ہیں، وہ 3 4 مہینے بعد آتا ہے، یا تیسرے دن آ گیا، جمعے کو آ گیا، اور 200 ارب ڈالر وہ روپے کا اضافہ ہو گیا۔ ابھی بھائی یہ کیسی ہوئی ہے، کتنی سفاکی ہے، کس غلامی میں ہم چلے گئے؟ جب ہمارے بچے جو ہے، ابھی ویو آئی، ہیٹ ویو آئی، 1000 لوگ مر گئے۔ آپ نے اونٹ کی ہیٹ ویو کی وجہ سے کم، بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مرے۔ بھائی وہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے ایک اونٹنی سے محبت کا اظہار اتنا کیا کہ پورا میڈیا، بڑی تقریریں ہوئی کہ اس کے ٹانگ کاٹ دی ظالم نے۔ یہاں تو آپ گلے کاٹ رہے ہو، آپ سانسیں چھین رہے ہو، اور آپ پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، اور آپ مزے کی بات یہ درے بھی مار رہے ہو، اور اس کو پچکار بھی رہے ہو کہ یہ حقدار ہیں، یہ سہ جائیں گے، اب تو مر گئے یہ، اب ان کو تکلیف کیوں ہوگی، اس پر 100 درے اور مارو۔ یہ بھائی بڑے، ابھی ان کو پتہ چلے گا، یہ سمجھ رہے جو کچھ ہو رہا ہے نا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ان کے سینسز جو ہے ختم ہو چکے ہیں، ان کے مفاد میں جہانگیر صاحب اس کی کوئی حد ہے؟ کیونکہ اب جس انداز سے بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں، ظلم کی حد وہاں ختم ہوتی ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ ایک میں مسلم لیگ نون کے ساتھی سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا دیکھیں ابھی IMF کا معاملہ ہے،
ہم ایک IMF کے ساتھ ایک لانگ ٹرم معاہدے میں جا رہے ہیں اور یہ کچھ شرائط ہیں جو IMF چاہتی ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ونس یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے, IMF کی شرائط بھی منظور ہو جاتی ہیں, اس کے بعد کوئی بہتری کی امید رکھی جائے؟ کیونکہ میں کچھ تقاریر جو اورنگزیب صاحب کی میں جو کچھ گفتگو سن رہا تھا اس میں مجھے اس طرح کا اشارہ ملا کہ دیکھیں تھوڑا ٹائم صبر کر جائیں, ہمیں اندازہ ہے, سیلریڈ کلاس کا اندازہ ہے. یہاں حکومت اس حوالے سے تو ناکام ہے کہ اس نے کسی کی اسٹینڈرڈ لیونگ کو بہتر کرنے کی چھوڑیں, اس کی انکم میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا لیکن اس کے ایکسپینسز میں بڑھا دیا. دیکھیں دوغلک پن, پہلے سوال کے جو آپ نے اٹھایا نا کہ یہ چاہ رہی ہیں کہ لانگ ٹرم نہیں, 5 سال کا منصوبہ نہیں, IMF 5 سال نہیں لے گا, اس نے کہا آپ کو 3 مہینے میں ڈیلیور کر کے دینا ہے, بنیادی چیزیں سیٹ کر کے دینی ہے جس کی ریکوری 100% ہونی چاہیے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ہمیں کیا دلاسے دے رہے ہیں, 5 سال کے لیے IMF سے ہم نے یہ جو ریمیٹنس لیے باہر کے آ رہے ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور یہ 3 مہینے میں تو عذاب نہیں نازل ہوگا. یہ تو اگر جیسے اوپر سے عذاب نازل ہو رہا ہے نا گرمی کا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو جھلسا دے گا, ہماری جان نکال دے گا. کون بولنے والا ہے؟ ہم چیخ رہے ہیں, ابھی تو عوام جب سڑکوں پہ آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم ان کی آواز سنا رہے ہیں, بھی کر رہی ہے, عوام بھی کر رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں بھی کچھ حد تک آواز اٹھا رہی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حاصل ہوگا یا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ پھر وہی گیس کے بلوں میں اضافہ, وہی بجلی کے بلوں میں اضافہ, اور وہ اضافہ کنٹینیوس بیسس سے ہوتا جا رہا ہے. بھائی 1000 سال جس میں غیرت نہ ہونا, سوچنے کی, سمجھنے کی, جواب دینے کی, آواز اٹھانے کی, 1000 سال غلامی اس کے لیے غلامی نہیں ہے. اس کو صبر و تحمل اللہ کی راہ پہ لگا کے صبر کرو, اور خود نہیں صبر کر رہے ہیں, ان کی ترقی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. منافقت ہے, مذہب کو بھی منافقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اقتدار کے لیے جس چیز کو استعمال کرنا پڑے میرے خیال سے وہ اس میں کوئی آر نہیں محسوس کی جاتی. انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ پاکستان میں اگر گزشتہ چند مہینوں یا چند سالوں کے پیٹرن کو دیکھیں, یہ پاکستان میں ماضی کی جس بھی حکومت کے پیٹرن کو دیکھیں تو 3-4 چیزیں آپ کو بڑی کلیئر نظر آتی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ساری حکومتیں سالہ سال سے کرتی آئی ہیں. اس حکومت نے شاید اس میں کافی حد تک تجاوز کر دیا. ایک سوال جو اس حکومت سے رہے گا آخر میں اس سیگمنٹ کے اختتام پہ جو ہوگا کہ جو IPPs کے ساتھ معاہدے ہیں اس حکومت کے, آخر حکومت ان IPPs کے ساتھ معاہدوں کے اوپر اتنی بے بس, اتنی لاچار کیوں ہیں؟ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں الزام نہیں لگاتا لیکن اپیرنٹلی اگر میں دیکھوں تو وجوہات 2 ہی نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ شاید یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں, دوسرا یہ کہ وہ سب خود اس ساری صفاقی کے بینیفیشری ہیں. اب حکومت شاید اس کا جواب دے دے اور حکومت خود بتلا دے کہ آخر پیچھے وجہ کیا ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک آئیں گے تو ذرا دیگر موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن.